میرے دوستو اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثم دنا فتدلی ان بلندیوں پر جب پہنچے، قرآن یہ کہتا ہے فکان قاب قوسین او ادنی، وہ فاصلے جو تیر اور کمان سے کم فاصلے ہو چکے تھے، ثم دنا قریب ہوئے، فتدلی اور قریب ہو کر جھک گئے، اور جھکنے میں بھی کیا راز تھا؟ رسول یہ بتا رہے تھے کہ میں عبد ہوں، وہ معبود ہے۔ جہاں میرا عرش پر جا کر سجدہ اللہ کو عاجزی پیش کر رہا ہے، وہاں رب یہ بتانا چاہتے تھے کہ رسول کا عرش پر پہنچ کر سجدہ کرنا جیسے اس کا معراج ہے۔ یہ حکم نماز لے کر امت کے پاس جائیں، فرش پر امت نماز پڑھے، امت کا معراج ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کیا معراج ہے۔ میرے دوستو میں یہاں پر طوالت میں نہیں جانا چاہتا۔ وہ نماز کا حکم بلندیوں پر ملا، سدرہ پر نہیں ملا، عرش پر ملا، آسمانوں پر نہیں ملا، عرش پر ملا، فرش پر سارے احکام نازل ہوتے رہے۔ زکوٰۃ کا حکم آیا تو فرش پر آیا، آسمانوں سے نازل ہوا۔ تمام احکامات، قرآن کا نزول وہ آسمانوں سے نازل ہوا۔ یہاں پر بات عروج کی تھی، اس لیے فرمایا کہ یہ عبادت ایسی عبادت ہے کہ اس سے افضل کوئی اور عبادت ہوتی تو فرشتوں کو میں اسی کا حکم کرتا۔ کیوں کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس سے افضل کوئی عبادت نہیں ہے۔ اس لیے فرشتوں کو کسی کو رکوع میں کھڑا کر دیا، کسی کو قیام میں کھڑا کر دیا، کسی کو سجدے میں جھکا دیا، کسی کو تحیات میں بٹھا دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تمام فرشتوں کی عبادت جس میں فرشتوں کا قیام ہے، فرشتوں کا رکوع ہے، فرشتوں کا سجود ہے، فرشتوں کا قعود ہے، فرشتوں کا سلام ہے، فرشتوں کا ذکر ہے، سمع اللہ لمن حمدہ ہے، اوپر سے نیچے جانا ہے۔ نماز مومن کو ایسا معراج دیا گیا کہ فرشتوں کو ایک ایک جز دیا گیا، مخلوق کو ایک ایک جز دیا گیا۔ اگر درخت ہیں تو قیام کی حالت میں نماز کا ایک جز لے کر کھڑے ہیں۔ اگر اس دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ حیوانات ہیں جو چوپائے ہیں، ان میں بھینس ہے، ان میں گائے ہے، اس میں بکری ہے، جتنے چوپائے ہیں، 4 پاؤں پر چلنے والے، ان کی کمر جھکی ہوئی ہے، رکوع کی حالت میں ہیں، رکوع کی حالت میں اٹھتے ہیں، رکوع کی حالت میں چلتے ہیں۔ اس طرح حشرات الارض ہیں، چیونٹیاں ہیں جو دیواروں پر بھی چڑھیں، ان کا سر ٹکے رہتا ہے، ہمیشہ وہ سجدے کی حالت میں رہتے ہیں۔ اس طرح سے پہاڑوں کو دیکھ لو، التحیات کی شکل میں بیٹھے ہیں۔ مخلوقات میں چاہے نباتات ہوں، حیوانات ہوں، جمادات ہوں، اس طرح سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا سجدے کے ساتھ ہے۔ کبھی سجدے سے سر اٹھاتا ہے، کبھی سجدے میں گر جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں نماز کے ایک ایک شکل میں، ایک ایک حیت کے ساتھ ہیں۔ مگر اے مسلمان، ہمارے لیے اللہ نے کتنا احسان فرمایا کہ معراج مصطفیٰ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر امت کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نماز کا وہ تحفہ عطا فرمایا کہ زمین پر ایک مسلمان جب 2 رکعت پڑھتا ہے، فرشتوں کی ساری عبادت اس کی 2 رکعت میں آ جاتی ہے۔ نباتات، حیوانات، جمادات، ان تمام مخلوقات کی تمام عبادتوں کو اکٹھا کر لو، ہماری 2 منٹ اور 4 منٹ کی 2 رکعت کے اندر آ جاتی ہیں۔ یاد رکھو یہ وہ مقام ہے نماز کہ اللہ نے ایسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا مصطفیٰ آپ عروج پر آئے ہیں، مانگو کیا مانگنا ہے۔ رسول اللہ نے امت کی مغفرت کا سوال کیا۔ اللہ نے فرمایا میں 2 چیزیں آپ کو دیتا ہوں، تیسری دعا کا تحفہ دیتا ہوں، ان 3 تحفوں کو لے جاؤ، آپ کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے ان 3 چیزوں پر میرے بندے کاربند ہو جائیں، جنت کا دروازہ کھلا ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ نماز کا کتنی؟ کا 50 نمازوں کے ساتھ۔ اس کے بعد اور کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے، زنا کو، شراب کو، چوری کو، ہر چیز جو بھی گناہ ہے اللہ پاک یہ قوت رکھتے ہیں، وہ سمد ہیں،
کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا کہ تو نے کس کو کیوں عذاب دیا، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ تو نے کیوں کس کو بخشا۔ یعذب من یشاء یغفر لمن یشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ عزت دینے والا کون ہے؟ ذلت دینے والا کون ہے؟ کامیابی دینے والا کون ہے؟ مومن کو جنت میں داخل کرنے والا کون ہے؟ ہمیشہ کے کامیاب گھر میں داخل کرنے والا کون ہے؟ ان کافروں کو ڈھیل دے کر، دنیا میں عیش میں مست رکھ کر، نفس اور خواہشات کی اس چکر میں ڈال کر وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، وہ کون ذات ہے جو ان کافروں کو جب یہ کفر پر مریں گے تو کون عذاب دے گا؟ اللہ دے گا۔ میرے دوستو، اس بات کو ذہن نشین کر لو، وہاں رب سے کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی نہیں پوچھ سکتا سمد کس کا نام ہے۔ بولو سمد کس کا نام ہے؟ سمد کا کیا معنی ہے؟ وہ بے نیاز ہے۔ اس نے کروڑوں انسانوں میں، کروڑوں اور اربوں انسانوں میں اگر کافر بنائے ہیں تو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ تم نے انہیں کیوں کافر بنایا۔ اور آپ اگر یہ سوال اور شکوہ رکھتے ہیں کہ کافروں کو کافروں کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے کافر کیوں بنایا گیا، تو اس کا جواب سن لو کہ ہم میں اور آپ میں کیا کمال تھی کہ رب نے ہمیں ہدایت سے نوازا۔ کیا کمال تھی؟ یہ کس کے فضل سے ایمان ملا؟ کس کے فضل سے ایمان ملا؟ سرمایہ ہے، اس ایمان کے سرمایہ کی حفاظت کرو۔ اس لیے کبھی زبان سے یہ نہ کہنا کہ کافروں کو اسلام کی نعمت سے کیوں نہیں نوازا گیا، یا ان میں اچھے لوگ بھی ہیں انہیں کیوں عذاب دیا جائے گا۔ اپنے بارے میں فکر کرو کہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں نسلوں میں، مسلمانوں کی نسلوں میں پیدا کر لیا، وگرنہ بلال سے ایمان کی قیمت پوچھو، عمار سے اسلام کی قیمت پوچھو، یاسر سے اسلام کی قیمت پوچھو، خباب سے اسلام کی قیمت پوچھو کہ ایمان لانے والوں کو راتوں کو کوڑے مارے جاتے تھے، دن کی تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا، ان کے سینوں پر بھاری پتھر رکھے جاتے تھے، ان کے نیچے انگارے رکھے جاتے تھے، ان کے پاؤں میں زنجیریں باندھی جاتی تھیں، انہیں گھسیٹا جاتا تھا۔ ایک ہی سی جرم میں کہا جاتا تھا کہ اسلام چھوڑ دو، تمہیں راحتوں کے نقشوں میں رکھیں گے، تمہیں آزاد کر دیں گے، تمہیں مقام دیں گے، تمہیں شادیاں تمہاری کرائیں گے۔ مگر بلال نے یہ کہا میری چربی سے یہ کولے دھاگتے ہوئے ٹھنڈے تو ہو سکتے ہیں، چاہے تم مجھے کسی ایک اوجر کے اندر بند کر دو یا کسی چمڑے میں بند کر کے دودھ کے اندر پھینک دو، میں ان ساری صعوبتوں کو برداشت کر لوں گا، مگر جنت کے اس راستے کو نہیں چھوڑوں گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ایمان، اس کی قدر صحابہ سے پوچھو، خباب سے پوچھو، جن کی پسلیوں میں ایک ایک انگوٹھا بھی اگر ایسی انگلیاں داخل کی جائیں تو داخل ہو جاتی تھیں۔ کسی نے ان کی اس جگہ کو، ان کی پیٹھ سے کپڑا ہٹایا تو وہ چربی جو کہ پگھلی ہوئی تھی، جس میں گوشت نہیں تھا، ہڈی کے اوپر بس ایک ایسا لپٹا ہوا ایک چمڑا تھا، ان میں سوراخ تھے۔ پوچھا خباب تیری اس پیٹھ کو کیا ہوا؟ اس نے کہا جب اللہ کو ایک مانا، رسول اللہ کو رسول مانا، دھکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، مگر ایمان کو سلامت رکھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ موضوع دوسرا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ رب ذوالجلال نے مصطفیٰ مشتبہ حضرت رسول اللہ محمد الرسول اللہ، کہو محمد الرسول اللہ، اس میں پیار ہے، محمد الرسول اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ کلمہ مکمل ہوتا ہے اور عرش پر جب ملاقات ہوئی، وہاں عبد اور معبود کے درمیان کلمے کی تکمیل یوں ہو رہی تھی۔ کتنا خوبصورت وہاں پر امتزاج تھا۔ ایسے ہی ہے جیسے زمین پر ایک گھر بیت اللہ ہے، ایک گھر بیت رسول اللہ ہے، یہ مسجد حرام اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد نبوی خدا کے رسول کا گھر ہے۔ وہاں پر یہاں زمین پر دو نشان ہیں، کلمے کے دو حصے ہیں، عرش پر کلمہ لکھا ہوا ہے، اور پھر جب اپنے رسول کو وہاں بلایا، وہاں پر وہ تحفہ عطا فرمایا امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ ہے۔ پھر حضور نے پوچھا دوسری چیز، کہا شرک وہ نہ کریں جتنے گناہ کریں معاف کر دوں گا۔ اس لیے توبہ کرو شرک سے کہ ہم شرک
نہیں کریں گے۔ مدد کس کی مانگیں گے؟ قربانی کس کی کریں گے؟ نماز کس کی پڑھیں گے؟ سجدہ کس کا کریں گے؟ بتاؤ، نظر کس کی مانیں گے؟ قسم کس کی کھائیں گے؟ طواف کس کے گھر کا کریں گے؟ اللہ کے گھر کا کریں گے۔ اس لیے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ تیسرا کیا تحفہ ہے؟ اللہ نے فرمایا آپ کی امت کے لیے ہم آیات دیتے ہیں، ان آیات کو وہ نماز کے بعد کبھی اٹھ کر، کبھی رات کو، کبھی دن کو کھڑے ہو کر مجھے پکاریں، مجھے اللہ کہیں، مجھے رحمان کہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور پھر کہیں فاغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ کہا سورۃ بقرہ کہ یہ آخری آیات امت کے لیے تحفہ ہیں، جتنا بڑا گناہگار ہو